السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کا بھائی عظیم رضا آج آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے روزے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ روزے میں یہ چیزیں بالکل نہ کریں۔ روزے کی سب سے پہلی شرط ہے بھوکے رہنا، مطلب صبح جب سب سے پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر شام میں سورج ڈوبنے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے، نہ ہی پینا ہے۔ کچھ نہیں کھانے کا مطلب کچھ بھی نہیں، سگریٹ، جوس، چائے، پانی، کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں شراب حرام ہے، مطلب شراب پینا گناہ مانا جاتا ہے، اس لیے روزے کے دوران بھی شراب کا سیون کی ایک دم مناہی ہے۔ دوسروں کی برائی یا جھوٹ بالکل بھی نہ بولیں۔ لڑائی جھگڑا، گالی دینا، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ شاریرک سمبند بنانا بھی منع ہے۔ کسی بھی عورت یا مرد کو غلط نظر سے دیکھنا بھی منع ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، ان تمام چیزوں سے اس رمضان شریف کے مہینے میں پرہیز کریں تاکہ آپ کے روزے میں کوئی بھی کمی نہ آئے۔ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، نماز اور قرآن پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے زیادہ برکت دیتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، زکوٰۃ اور فطرہ دیں، مطلب غریب کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ روزداروں کو افطار کرائیں، مسواک داتون کرنا، سحری صبح کے وقت کا کھانے کا انتظام کریں، مطلب صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ کھائیں اور دوسرے کو بھی کھلائیں۔ ان حالات میں روزے میں چھوٹ دی گئی ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر وہ کون سے حالات ہیں جن حالات میں روزے میں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ بیمار کے لیے معافی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے جس میں ڈاکٹر نے بھوکے رہنے سے منع کیا ہے، یا پھر وہ کچھ ایسی دوا کھا رہا ہے جسے چھوڑنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یاترا کے دوران چھوڑ سکتے ہیں روزہ۔ کوئی لمبی یاترا پر ہے اور اگر روزہ رکھنے میں پریشانی آ سکتی ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ بعد میں روزہ رکھ کر پورا کرنا ہوگا۔ پریگننٹ عورتوں کو چھوٹ ہے۔ پریگننٹ عورتیں یا نئی ماں بننے والی مہیلائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بزرگ اور چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے میں چھوٹ دی گئی ہے۔ سامعین، ہمارے اسلام کے اندر کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں کسی کے بھی ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر طرح سے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے راحت اور سکون رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ پروردگار عالم نے ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے
کہ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں ایسا مقدس رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اپنے محبوب کے صدقے میں۔ ان حالاتوں میں نہیں ٹوٹتے ہیں روزے۔ روزہ کو لے کر کئی طرح کے وہم سامنے آتے رہتے ہیں، کن حالاتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن حالاتوں میں نہیں۔ آئیے جانتے ہیں ایسی ہی کچھ دھارناؤں اور مانیتاؤں کے بارے میں۔ غلطی سے کچھ کھا لینے سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ۔ کئی بار انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ روزہ ہے، روزدار ہے، اور ایسے میں غلطی سے کچھ کھا لیتا ہے تو اس حالات میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کھانے کے بیچ میں ہی آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا روزہ ہے تو کھانا ترنت چھوڑ دینا ہوگا۔ نہانے کے دوران پانی کا ناک یا منہ میں جانا۔ کئی بار نہانے کے وقت پانی منہ یا ناک میں چلا جاتا ہے تو ایسے موقع پر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر پانی پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، جب آپ کا روزہ ہے اور پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کو یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا اگر آپ کو نصیب ہوا ہے تو اس رمضان المبارک کی احتیاطیں جو بھی ہیں ان کو بھی برقرار بنائے رکھیں تاکہ پروردگار عالم آپ کو اس رمضان شریف کی جو بے شمار برکتیں رب نازل فرماتا ہے اس مہینے میں، وہ ساری کی ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں اور آپ کے روزے کا ثواب کہیں سے بھی کمی اس میں نہ آئے۔ نہانے کے دوران پانی کا ناک یا منہ میں جانا۔ کئی بار نہانے کے وقت پانی منہ یا ناک میں چلا جاتا ہے تو ایسے موقع پر روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن جان بوجھ کر پانی پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کچھ نہیں اس میں کرنا ہے۔ اگر دھوکے میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنا تھوک نگلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ۔ ناخن کاٹنے یا بال داڑھی بنانے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے روزہ۔ اسلام کی 5 مکھی باتیں ہیں۔ کلمہ اللہ کو ایک ماننا، نماز، زکوٰۃ دینا، روزہ اور حج، مکہ شریف جانا۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن شریف دنیا میں اترا تھا، اس لیے بھی یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 30 روزے رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ساری تراویحیں بھی بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین اس ماہ مبارک میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے، یہ ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کرتے رہیں، باجماعت نماز ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کریں۔ 5 ٹائم کی نماز باجماعت اگر آپ ادا کریں گے تو پروردگار عالم آپ کو اس ماہ مبارک میں ایک نماز کا ثواب 70 گنا آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ مہینہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ کوئی بھی ایک نیک کام کریں گے تو پروردگار عالم ایک نیکی کا بدلہ آپ کو 70 نیکیوں کے ساتھ میں عطا کرے گا۔ اور سامعین، یہ بھی
بات یاد رکھیں کہ اس مہینے میں گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ آپ کا بھائی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔